السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو یہ بات بتلاؤں گا کہ مسلمانوں کو عید کی نماز سے پہلے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ جو انہوں نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، عبادات کا اہتمام کیا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ وہ کام کیا ہے میں آپ کو ضرور بتلاؤں گا، اس سے پہلے آپ تھوڑی سی گفتگو ضرور سنیں، بہت نفع ہوگا۔ دیکھیے، روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے اپنے روزے کی حفاظت کا، لیکن روزے کے درمیان کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور اسی طرح نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت کے اندر رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی۔ جس طرح سے مال کی ایک زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جسم کی زکوٰۃ بھی ایک روزہ ہے، اسی طرح روزے کی جو زکوٰۃ ہے، یعنی روزے کے اندر اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو روزے کی زکوٰۃ بھی نکالی جاتی ہے، اور روزے کی زکوٰۃ ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ جو صدقۃ الفطر ہے یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے۔ تو جو ضروری کام ہے جو عید کی نماز سے پہلے کرنا ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ ہر شخص، ہر مسلمان صدقہ فطر ضرور ادا کرے، کیونکہ اس کے جو مقصد ہے وہ ہے روزہ، نماز اور تراویح، یعنی رمضان المبارک کی عبادات میں جو کمی کوتاہی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے وہ کمی پوری کر دی جاتی ہے، ان کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ الفطر کیوں ادا کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ صدقۃ الفطر جب تک ادا نہیں کیا جاتا، نہیں نکالا جاتا، تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، یعنی اٹکی رہتی ہیں۔ جب صدقۃ الفطر ادا کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کو اپنے یہاں کھینچ لیتا ہے، ان کو بلا لیتا ہے، اور وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا يرفع الا بزکاۃ الفطر، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی جو عبادات ہیں، روزہ، نماز وغیرہ، یہ آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہیں، معلق ہو جاتی ہیں، اور ان کو نہیں اٹھایا جاتا اوپر کو مگر صدقہ فطر کے ساتھ۔ صدقۃ الفطر جو ہے جب ادا کر دیا جاتا ہے تو ساری چیزیں یہ قبول کر لی جاتی ہیں، ان کے اندر جو ہلکی پھلکی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ضرور ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ یعنی 2.25 کلو گیہوں کی رقم، یا 2.25 کلو گیہوں، یا 2.25 کلو آٹا، یا اس کی رقم غریب مسکین کو ضرور پہنچائے جو اس کے مستحقین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی جو ترغیب دی ہے، 2 مقصد خاص طور سے ہیں۔ ایک تو روزے کے اندر کمی کوتاہیوں کو معاف کرنا، اس کی تلافی ہو جائے، اور دوسرے غریب مسکینوں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، تو غریب مسکین کے لیے وہ کھانے کا انتظام ہو جائے، اور عید کے دن وہ بھی مسلمانوں کی اس خوشی میں شریک ہو سکیں۔ یہ بنیادی مقاصد ہیں، اور ان مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عید سے پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی پہلے ادا کر دینا چاہیے
تاکہ جو غریب، مفلس اور محتاج جو ضرورت مند ہیں وہ ضروریات زندگی کا سامان خرید کر اپنے استعمال میں لا سکیں اور مسلمانوں کی اس خوشی میں وہ عید کے دن شریک ہو سکیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔